إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرمایا اور اب تک اسلام پہ قائم رکھا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے وقت بھی اسلام نصیب فرمائے. آج کے اس پرفتن دور میں ہم میں کا ہر ایک شخص کی یہ فکر ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و دولت کی حفاظت کس طرح کرے، اور یہ حفاظت حاصل کرنے کے شریعت نے ہمیں کیا اسباب بتلائے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے اسباب، اور اس کے تعلق سے دو حدیث، پہلی حدیث ترمذی کی اور دوسری حدیث مسند احمد کی، جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کان خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ نے یہ چیز مجھ سے بیان کی، یا غلام انی علمک بکلمات، کہ میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، اسے تم اچھے سے سن لو. کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فسل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہیے تو اللہ سے مانگنا. وعلم، جان لو اچھے سے. وَأَنَّ الْأُمَّةَ، اگر تمام کی تمام امت لو استمت علیہ، جمع ہو جائے، أَن يَنْفَعَكَ شَيْءٍ، تمہیں کسی چیز پہ تھوڑا سا بھی نفع دینے کا، لَن يَنْفَعُكَ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دی. وَلَوْ أُمَّةٌ، اگر یہ امت جمع ہو جائے کہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچائے، لَن يَضُرَّكَ شَيْءٍ، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب جتنا کہ اسے تقدیر میں لکھ دے گی.
رفع الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا، وزفت الصحف، اور جو صحیفے جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ یہ ایسی نصیحت ہے جس کے تعلق سے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اسلام کے بارے میں تمام چیزوں کے اس میں جمع کر دیا گیا۔ یہ وہ نصیحت ہے جو ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرے، ہر ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے والے کو اس طرح کرے، ہر معلم، ہر عالم کو چاہیے کہ عوام کو بتلائے۔ یہ ایک 9 سے 10 سال کے بچے کو اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں، لیکن اس میں تمام چیزیں کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ ہم اور آپ اللہ کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے ابن باز رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، احفظ اللہ بالعوامر والنواہی والحدود، کہ تم اللہ کے عوامر، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں سے روکا تم ان چیزوں کو کرو، جن چیزوں کو روکا ان سے رک جاؤ، اور اللہ کے حدود کو تم چھلانگ نہ کرو۔ یہ ہے اللہ کی دین کی حفاظت۔ تم اللہ کی دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس چیز سے؟ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، من الآفات والمکروہات فی الدنیا والامراض، کہ تمہارے ساتھ ہر آفت، ہر مصیبت سے اللہ تمہیں بچائے گا دنیا میں، ہر بیماری سے اللہ تمہیں محفوظ کرے گا، بڑی سے بڑی بیماریوں سے۔ اللہ ہر اس چیز کو جسے تم ناپسند کرتے ہو، اللہ اس سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے۔ اور یہی مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلا جملہ کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وَتَعَارَفُ فِي الرِّقَابِ يَعْرَفُكَ فِي الشِّدَّةِ، تم اللہ کو مشکل کے، یعنی اچھے حالات میں یاد کرو، اللہ تمہیں مشکل کے وقت میں تمہیں یاد کرے گا۔ جس وقت تمہیں شدت ہوگی، ضرورت کی، وہ ذات تمہاری مدد کرے گا۔ یہ جان لو ان النصر مع الصبر، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان النصر مع الصبر، کہ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ جان لو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَفِي الرِّقَاءِ وَمِنْ فَرَازِ مِنْ الْإِرْقَاقِ، اور تم مشکل کے وقت میں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اس مشکل سے نکلنے کا اللہ راستہ بنائے، تو اللہ رب العالمین کے دین کی تم حفاظت کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی جتنی حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، اور ہماری نہیں بلکہ ہماری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ عبداللہ ابن عمر یا عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ ما من مومن یموت، کہ کوئی بھی مومن جب مرتا ہے، یحفظ اللہ من العقابہ وعقابہ وعقابہ، کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو اللہ زندگی میں بھی اس کی اولاد کی، اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کی تشریح آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ہر روز سورہ کہف، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کا باپ نیک تھا، جو اللہ نے کہا، جو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کہاں کے رہنے والے، موسیٰ علیہ السلام کہاں کے رہنے والے، اس نیک انسان کے اولاد کی مال کی حفاظت، جنہوں نے مال کو دیوال کے نیچے دبایا تھا۔ وہ قوم اتنی کنجوس تھی اور بخیل تھی جو ایک وقت کا کھانا نہ کھلائے، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان سے کچھ مطالبہ کرتے، کیوں نہیں مہمان نوازی کے لیے کہا؟ بولا کہ جو قوم تمہیں ایک وقت کی کھانا نہ کھلائے موسیٰ، جو تمہیں مہمان نوازی نہ کرائے، تم اس سے کیا امید کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس یتیم بچے کا مال اس دیوار کے نیچے ہے، اس دیوار کو میں کھڑا کر دوں، اگر بارش ہوئی تو یہ دیوار بہہ گیا تو یہ قوم جو ہے اس کے مال کو لے لیں گے۔ اللہ رب العالمین، اس کا باپ نیک تھا، اس نیک باپ کی اولاد کی حفاظت کے اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا، اور اس دیوار کو کھڑا کیے،
علماء اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ آج ہماری حالات کو ہم دیکھ رہے کہ آج ہماری بچیاں لڑکیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، آج ہمارے بیٹے، آج ہمارے اولاد جو ہے آوارہ ہو رہے، ہماری باتوں کو نہیں سن رہے، نافرمان بن رہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہر ماں باپ اپنے گربان میں جھانک کر کہ وہ اللہ کی دین کی کتنی حفاظت کرنے والا۔ آج ہم نے اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کی، اللہ نے ہماری اولادوں کو چھوڑ دیا۔ راہ اللہ کی جاؤ، تم نے میری حفاظت نہیں کی میرے دین کی۔ آج یہ محفل میں موجود یہ جمعہ کی مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز سے آج ہم غافل ہیں، آج 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن جو ہم قرآن صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، عام دنوں میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے اللہ سے امید کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے بعد ہماری اولاد اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا؟ ہم پہلے نیک بنیں، ہم پہلے اپنے عقیدے اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم پہلے شریعت پہ چلنے والا بنے، ہم نمازی بنے۔ یہ دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے، یہ دنیا ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کرے گا۔ دوسروں کو حقوق کو مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے کتنی مال و دولت ہم چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے اولاد عیش و عشرت سے رہیں گے۔ آپ تاریخ کے اور اوراق اٹھا کر دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا چھوڑا؟ 11 درہم۔ کتنے بچے تھے ان کے؟ جس میں سے 5 یا 7 بیٹے تھے ان کے، جو 4 سے 5 درہم ان کے کفن دفن میں لگ گیا۔ اب باقی درہم کو ان کے بچوں کو 1 درہم ملا، اور اس وقت کا جو امیر تھا، جو خلیفہ، جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے اولاد کے لیے 1 لاکھ درہم چھوڑ کر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس بادشاہ کے بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ایک مجلس میں 100 گھوڑے 100 اونٹ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے، کیونکہ اس کے باپ نے ایمان چھوڑ کر گئے۔ آج ماں باپ مومن نہیں، آج ماں باپ دین اسلام پہ چلنے والے نہیں، نمازی نہیں، ماں باپ صحیح اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے، اس کے بچوں کی اللہ حفاظت کیسے کرے گا؟ آج دوسروں کے سامنے ہم کیوں روتے کہ ہمارے ایسے حالات ہیں؟ آج اس حالات کا ہم خود ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی شریعت کی حفاظت نہیں کی۔ اور یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ تم جب شریعت کی حفاظت کرو گے، یہ بگاڑ کا اسباب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم نیک اور صالح بن جاؤ۔ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے بچوں کے اور اس کے آنے والی نسل کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اسی چیز کو سید بن مسیب جو اتنے بڑے تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے داماد، جب اولاد تھوڑے بڑے ہو گئے 9-10 سال کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سنت اور نفل کی تعداد کو اور بڑھا دوں، تاکہ میرے بعد یہ سنت اور نفل جو ہے تمہارے لیے کافی ہو جائے، تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ عمل کر کر وہ کہے کہ ہم یہ سنت نفل، ہم جتنی اللہ کی دین کی حفاظت کریں گے اس کا اثر ہمارے بچوں پہ دکھے گا۔ آج یہی چیز ہے، ان چیزوں کو ہم کھو دی۔ وہ کون سے اسباب ہیں جس کے کرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے؟ سب سے پہلا سبب جو دیکھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے ہیں، من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، صبح سے شام تک، رات تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ صرف فجر کی نماز نہیں، دوسری روایت میں ہے کہ 5 وقت کی نماز کا جو پابند ہوتا ہے اللہ اس کی پوری حفاظت فرماتا ہے۔ اور قرآن ہمیں اس چیز کے حکم دے رہا ہے، وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا کہ بیچ کی نمازوں کی تم حفاظت کرو۔ یہ پہلا اللہ رب العالمین، اگر اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے تو تم ان نمازوں کی پابندی کر لو، اللہ تمہارے صبح سے شام تک ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسرا وہ عمل جو مسند احمد کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم ان تصلی 4 رکعات فی یوم النہار، کہ اے ابن آدم تم 4 رکعت صبح کے وقت میں، یعنی تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تم 8:30 9:30 یا 10 11 بجے تک اگر تم 4 رکعت نماز پڑھتے ہو، جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے،
وَأَقْفِيَكَ فِي النَّهَارِ، پورے دن بھر کے کام کے لیے میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ آج اس کا اہتمام کون کرتا ہے؟ آج جو انسان سفر میں نکل رہا ہے اسے چاہیے کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گھر سے نکلے۔ جو شخص دکان جاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دکان نکلنے سے پہلے ناشتہ جب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اتنا وقت اسے ملتا ہے کہ ناشتہ آنے میں، کہ 10 منٹ میں وہ نماز پڑھ لے گا۔ یہ 4 رکعت نماز دن بھر کے اللہ رب العالمین کی حفاظت کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم دوسروں کی حفاظت کے محتاج کہ اس کے وجہ سے ہماری حفاظت ہوگا، ہم ایسے رہیں گے، نہیں۔ شریعت نے جن چیزوں کو بتلایا آپ اسے کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت پوری طرح سے کریں گے، آپ کی نہیں، آپ کے پورے آل اولاد کی حفاظت کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہم عمل کریں۔ تیسرا عمل جو شریعت نے بتلایا کہ ہماری حفاظت، اللہ کی حفاظت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا فرمایا مَنُعِیتُ عَلَى فراشی، کہ جو شخص اپنے بستر پہ آتا ہے رات میں، قرأت آیت الکرسی، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، لا یزال اللیل، پوری رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کا محافظ ہوتا ہے فجر تک، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھائے، خود بھی پڑھے۔ کبھی آپ پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آئے آدھی رات کو ہی صحیح اٹھ کر آپ آیت الکرسی پڑھ لے، سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھا عمل جو کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر یہ ایسی نعمت ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت اس انسان کو شامل حال ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا ذکر ہوا کہ انسان چلتے پھرتے ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس چیزوں کو پڑھ رہا ہے، اس چیزوں کو کر رہا ہے۔ اس چیز کو کرنے سے اللہ رب العالمین کی حفاظت اسے ہوتی ہے۔ ایک ذکر وہ ہوا جو انسان صبح شام کے ذکر ہوئے، صبح شام کے اذکار جو ہوئے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار، جس کے تعلق سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اذکار الصباح والمساء، کہ صبح شام کے اذکار جو ہے وَأَسَدُّ الْحُسُورِ مِنْ یاجوج وَمَاجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے جو ذوالقرنین نے جو ڈیم بنائے ہیں اس سے سخت اور اس سے مضبوط ہے صبح شام کے یہ اذکار جو انسان پڑھتا ہے۔ اب دنیا بھر کے ایپس ہمارے موبائل پہ موجود ہیں، لیکن آج ہم اس ایپ میں آج اگر دیکھا جائے تو حصن المسلم جس کتاب کا نام ہے فورٹریس آف مسلم، یہ کیا کہا گیا؟ حصن المسلم، قلعہ، فورٹریس آف مسلم، یہ مسلمانوں کا قلعہ ہے۔ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایسا قلعہ ہے جو شیطان کبھی بھید نہیں پائے گا، شیطان کبھی تم پہ حملہ ور نہیں ہو پائے گا۔ چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے ہوئے کہیں پر کسی کا ویٹ کر رہے، آپ اس دعا کو نکال کر صبح شام کے اذکار کہ ان دعاؤں کو آپ پڑھ لے، پورے صبح سے شام تک اللہ رب العالمین کی حفاظت ہوگی۔ آپ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فجر نماز کے بعد، تو کوشش کرے کہ صبح کے اذکار پڑھ کر ہم اپنے گھروں سے جائیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخری عمر میں، آخری دور میں اکثر لوگوں کی موتیں جو ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ اکثر لوگوں کی، 100 میں 90 لوگ اگر مریں گے تو نظر بد سے۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ آج یہ نظر بد جادو سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کسی بھی طرح کا نظر بد، جادو کا کوئی اثر اس کی زندگی پہ نہیں ہوگا۔ صبح پڑھ لے، رات تک اللہ رب العالمین کی، شام تک اللہ رب العالمین کی حفاظت ہوتی ہے، اور شام کو پڑھ لے تو فجر تک یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کسی پہ جادو کا اثر ہے اور وہ شخص اسے کنٹینیو پڑھتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کو ختم کر دے گی یہ عزیز ذکر۔ کتنے منٹ لگیں گے؟
7 سے 8 منٹ 9 منٹ اس ذکر کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے، گاڑی چلا رہے، کہیں پر بھی ہم پڑھتے ہوئے اگر جاتے ہیں، بہت چھوٹی سی ذکر ہے لیکن اس کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نظر بد سے آپ کو بچا لے گا۔ اچھا خاصا آپ کا کاروبار چل رہا ہے، اچانک وہ پوری طرح سے ختم، اچھا خاصا آپ کی زندگی، ایسی مشکلات، ایسی بیماریاں آئی کہ آپ اس میں گھر کے رہ گئے، کچھ عبادت نہ کر پا رہے، نہ دنیا کا نہ دین کا کچھ کام کر پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر بد لگی۔ تو اس سے بچنے کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہو۔ حفاظت کے تعلق سے ایک ہے اپنے دین کی حفاظت اور ایک ہے اپنے جسم کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، اللہم یحفظنی اسلاما بالقائمہ، اے اللہ جب میں کھڑا ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنی اسلام قائدہ، اے اللہ جب میں بیٹھا ہوں تو میرے اسلام کو حفاظت فرما۔ اللہم یحفظنی اسلام راقبہ، اے اللہ میں سواری پہ ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم یحفظنی اسلام نائمہ، اے اللہ میں جب سو رہا ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ یہ صبح شام کے اذکار میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہماری پوری حفاظت کے لیے ہم دعا کریں اپنے جسم کی، اپنے ہر ایک چیز کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا واہلی ومالی، کہ اللہ تو عافیت دے میرے دین، میری دنیا، میرے اہل، میرے مال پہ، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما، ہر بیماری، ہر چیز سے مجھے سکون عطا فرما۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے پردوں کو، میری عیب کی چیزوں کو، میری عزت کی تو حفاظت کرنا۔ اللہم استر رواتی، اے اللہ جن چیزوں کو میں نہیں چاہتا کہ لوگ جانے، اے اللہ ان چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ اللہم احفظنی بیمینی، اے اللہ تو میرے دائیں سے میری حفاظت کرنا۔ وحفظنی من شمالی، اے اللہ بائیں سے تم میری حفاظت فرما۔ وحفظنی فی فوقی، اے اللہ میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من اغتال من تحتی، اے اللہ میں اس چیز سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں، اے اللہ اس چیز سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہمارے جسم، ہمارے گھر، ہمارے مال، ہر چیز کی عافیت کی دعا یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہے۔ آج ہم اسے پڑھتے نہیں۔ اس کے کرنے سے اللہ رب العالمین کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج یہ چیز جو ہے، آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانچویں ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے تو وہ تو ایک ذکر اذکار جو ہم یہ ذکر اذکار جو آپ کو بتلائے کہ ذکر اذکار کرنے کا، اور اللہ رب العالمین کی دلیل دیکھیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں جو نکل لیا تو وہ کیا کہے، وَقَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی استغفار اور ذکر و اذکار بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب مچھلی نے اسے نگل لیا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھتے رہے تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے اسے نکالا۔ اگر وہ نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ تو اگر بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ دنیا میں پھنس جائے تو آپ اس دعا کو اگر پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ رب العالمین اس کی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے تو کیا دعا پڑھے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک آگ میں رہے اور اسی دعا کو پڑھتے رہے۔ جب پھینکے گئے تو اس وقت پڑھے تھے، اللہ رب العالمین نے 7 دن تک اسے آگ میں حفاظت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حسبی اللہ نعم الوکیل، اس دعا کو بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر انسان اسے کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا، من دخل بیتہ بالسلام کان ضامنا علی اللہ، جو شخص سلام بول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے جب تک وہ گھر پہ رہتا ہے۔
جب تک آپ گھر پہ ہوں گے سلام کر کے اپنے گھر والوں کو آپ سلام بول کر گھر میں داخل ہوئے جب تک رہیں گے اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر کی عورتیں جب کہیں باہر جاتی ہے، شادی میں، پارٹی میں، کہیں بھی جاتی ہے، گھر پہ آتی ہے، بہت کم وہ گھر سے نکلتی ہے، تو اگر وہ سلام بول کر گھر میں داخل ہوں گی جب تک اپنے گھر پہ رہیں گے وہ گھر میں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں۔ آج کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص اپنے باتھ روم میں گئے، وہ گر گئے، ان کا برین ہیمریج ہو گیا، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ گھر پہ تھے اس کے ساتھ ایسا کچھ حادثہ ہوا۔ تو ان تمام حادثات سے گھر پہ عورتیں اکیلے ہوتی ہیں۔ جب شوہر دکان چلے جائے، اپنے کام پہ چلے جائے، بچے اسکول کالج چلے جائے، تو گھر پہ عورتیں اکیلی ہوتی ہے، کچھ اس کے ساتھ ہو جائے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اس وقت اگر وہ سلام بول کر گھر میں داخل ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین پورا دن بھر جب تک وہ گھر سے نکلے گی نہیں دوبارہ تب تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اگر ہے کہ گھر کے سارے افراد اگر گھر سے چلے گئے کہیں اور کوئی شخص جو سب سے پہلے گھر میں آئے اور وہ داخل ہو تو وہ کس کو سلام کرے؟ گھر پہ تو کوئی نہیں۔ تو الادب المفرد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے کہ جب تم میں کا کوئی شخص ایسے گھر میں داخل ہو غیر مسکون، جس وقت گھر پہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو تم کہو جب تالا کھولو اپنے گھر پہ جاؤ، یا تم ایسے ہوٹل پہ جا رہے ہو جہاں پر بند ہے، تمہیں کمرہ کا چابی دیا گیا، تم گئے تو وہاں پر جیسے کھولنے کے ساتھ تم کہو السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین۔ اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہوگی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں دوسری ایک روایت، اس حدیث میں دوسرا جو ٹکڑا ہے جو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے، من عاد مریضا کان ضامنا اللہ، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج آپ کے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے مریض، آپ اس کو دیکھنے چلے گئے، اس سے ملنے چلے گئے، اس کو آپ جا کر مل لیے، اللہ رب العالمین اس دن آپ کی حفاظت کریں گے۔ عورتیں ہیں گھر کی نہیں جا سکتے، کوئی رشتہ دار ہے اگر ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، کوئی بیمار ہے، آپ فون سے ہی پوچھ لے، اللہ رب العالمین کی حفاظت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آپ اس چیز کو پڑھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری چیز جو تھوڑی مشکل ہے، اگر ہم اسے کر لیں تو اللہ رب العالمین کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا من جلس فی بیتی لم یقطع انسانا عہدا کان ضامنا علی اللہ، جو شخص بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا۔ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو بتلائیں خود بھی کہ تم فون جو کرتی ہو کسی کو کہتی ہو کسی کی غیبت نہ کرو، جب تک وہ انسان، وہ عورت، وہ مرد جو گھر پہ ہوتا ہے بیٹھا ہوا کسی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کسی کی غیبت نہ کریں، اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یہ عمل ہم کریں، ہم کسی کی غیبت کرنے سے بچے، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج اگر دیکھ لے کہ پچھلے مہینے کا ایک منظر جو ہمارے سامنے پیش ہوا، جو حاجیوں کا ایک گروپ جو 42 لوگ جس میں تھے وہ پورے کے پورے جل کر خاک ہو گئے۔ اس خبر کو جب ہم تک پہنچی، ہم میں ہر ایک شخص نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتنا اچھا ہوا، کتنے مقدس جگہ پہ ان کی موت ہوئی، کتنے لوگوں کو یہ بے چینی ہوئی کہ ہاں ایسا حادثہ ان کا ہو گیا، ایک ہی گھر کے افراد چلے گئے۔ لیکن ہمیں اللہ کے رسول کی وہ سنت یاد نہیں ہوئی جو مستدرک حاکم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم کسی مصیبت زدہ کو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھتے ہو یا اچانک کوئی ایسی خبر سنتے ہو جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، کسی کا حادثے کا، کسی کی بیماری کا، کسی کے موت کا، کسی کے ایکسیڈنٹ کا، اور تم یہ دعا پڑھتے ہو اگر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو جو انسان پڑھ لیتا ہے وہ حادثہ، وہ بیماری، وہ چیز اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی۔
جب تک اس کی موت نہ ہوگی اس سے پہلے وہ چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج وہ حادثہ ہوا، کسی کے ساتھ ایسا ہوا، ہم میں سے کتنے لوگ آج کیسے کیسی دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں، آج کیسی کیسی ریمز کو ہم پڑھتے ہیں، ایڈیمز کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کو آج یاد نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ، کہ کسی کا کہیں پہ مرڈر ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کو مار دیا گیا، آپ اس چیز کو پڑھ لیں گے، اللہ رب العالمین کی حفاظت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، وہ مصیبت، وہ چیز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جیسے شیخ البانی نے صحیح کہا، یہ حدیث صحیح۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی سفر پہ جا رہا، آج ہم کسی کو سفر پہ چھوڑنے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سفر میں جا رہے ہو، چاہے حج عمرہ کا ہو یا پھر وہ کسی اور سفر پہ جا رہے ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں الوداع، السلام علیکم، یہ کہتے ہم۔ جبکہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص جا رہا ہو، کسی کا باپ ہو، بھائی ہو، گھر سے جا رہے ہو، اور سلف صالحین کی عورتوں کا یہ عمل رہا کہ جب اپنے شوہر کو صبح کے وقت کام کاج کے لیے، اس کے شوہر جب گھر سے نکلتے تو دروازے تک چھوڑنے آتی اور اس دعا کو پڑھتی۔ آج کتنے لوگوں کو اس دعا کو یاد، ہم دیکھ لے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کو، مقیم کی دعا مسافر کے لیے، جو گھر پہ ہے وہ مقیم ہے، جو جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، وہ سفر پہ ہے، اس کو ہم کیا دعا دیں گی؟ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتم عملک۔ اس دعا کو آپ پڑھ لیں گے کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے دین، تمہارے اعمال اور تمہارے امانت کے ساتھ اور اعمال کے خاتمے کے ساتھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس حدیث کا ٹکڑا ہے من تودی اللہ یحفظ اللہ، جو اللہ کی امانت کسی چیز کو دی جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کتنے ہمارے گھر کے لوگ جاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کو یہ دعا دی کہ تم جا رہے ہو، یہ دعا کو استودع اللہ دینک و امانتک، ہم گوگل سے نکال سکتے ہیں، حصن مسلم میں دیکھ سکتے ہیں، مقیم کی دعا مسافر کے لیے، کوئی سفر میں جا رہا ہے، ہم اسے کیا دعا دے کر بھیجیں گے؟ یہ دعا دے کر بھیجیں گے جب تک وہ لوٹیں گے نہیں، اللہ رب العالمین اس کی جان، اس کی مال، ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ان حفاظت کی دعاؤں کو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کے ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی انسان جب سفر میں جاتا، وہ مسافر جو سفر پہ جاتا ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب کو یاد ہے سفر کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحان الذی سخر لنا، یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، اللہم انی نسألک فی سفرنا ھذا بالبر والتقوی والعمل من ترضی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں کس چیز کا؟ نیکی کا، اچھے عمل کا، نیکی کا، بھلائی کا، اور وہ عمل کا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم اوی علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو تو ہمارے لیے آسان بنا، سفر کو مشکل نہ بنا، وَعَطْوِي عَنَّا بَعْدَ، اے اللہ اس سفر کو تو لمبا نہ کر دے۔ اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ تو ہمارے سفر میں ساتھی ہے، وخلیفۃ من اہل، میرے گھر میں میرے بعد تو جانشین ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من مساء السفر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، سفر کی مشقت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وقابۃ المنظر، اے اللہ سفر میں ایسی چیزوں کو، لاشوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو، اے اللہ ایسے چیزوں کو دیکھنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وسوء المنقلب من مالی و اہلی، اے اللہ جب میں پلٹوں تو میرے گھر والے میں، میرے مال میں کوئی برائی، کسی چیز کو میں نہ دیکھوں۔ آج ہم ان دعاؤں کو کرنا بھول گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عمل بتلایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے پتھر لے کر مسجد میں داخل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، پوچھے اللہ کے رسول کہاں؟ مسجد میں۔ وہ مسجد جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھتے، وہ نکل جاتی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے پردہ کر دیا، وہ نہیں دیکھ سکے۔ آج آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ کو خدشہ ہے غیر مسلموں کا کہ کہیں پر بھی کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، ان صورتوں کو پڑھے۔ موبائل پہ آپ کا قرآن ہے، قرآن نکال کر پڑھے۔ جب تک آپ سفر میں ہوں گے اللہ رب العالمین کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور ان قرآن کی تلاوت کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، ہر روز ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کا پابند ہوتا ہے، برابر قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
بڑھاپے میں اللہ رب العالمین اس کے عقل کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ان کی اولاد انہیں اس چیز کی جو تانا نہیں دیتے ہیں کہ سٹیا گئے ہے، دماغ خسک گیا ہے، آپ کو کچھ عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے جسم، اس کے عقل، ہر چیز کے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ اسی سے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، اللہ رب العالمین 100% ان لوگوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جو شخص یہ سوچتا ہے اللہ حفاظت کرے گا لیکن یقین نہیں ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو شخص یہ سوچتا ہے کہ 50% ہاں اللہ ہماری حفاظت کرے گا ضرور، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جتنا اللہ کے بعد توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر وہ یقین کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، ہمارے ہر چیز کو اللہ رب العالمین خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ہم اللہ کی ذات سے جیسا امید کریں گے اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں نصیب فرماتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک عمل اور جو ابن قیم جوزی کہتے ہیں، اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنا بھی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ نیکی بری آفت اور برے چیز جو ان کے ساتھ ہونے والے ہیں، یہ نیکیاں ان کو بچا لیتی ہے۔ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ جو انسان جتنا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی مدد شامل حال اتنا ہوتی ہے۔ جو شخص جتنا نماز کی پابندی کرتا ہے، سنت نوافل پڑھتا ہے، فرائض کی اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے، جو بھی عبادت کا کام جو ہمیں حکم دیا گیا، ان چیزوں کو جو انسان جتنا کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کی عبادت ہم کتنی کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہم جتنی کریں گے اللہ کی مدد شامل حال ہمارے ساتھ اتنا ہوگا، اور ہمارے ساتھ نہیں ہمارے بال بچوں کے ساتھ بھی یہ عمل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت جب اتنا کریں گے اللہ رب العالمین اتنا ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک لاسٹ عمل بس بتلا کر میں ختم کرتا ہوں، وہ چیز ہے دعا۔ آج ہم میں ہر ایک انسان دیکھ لے کہ ہم دعا کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکل کے وقت میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، پریشانی کے وقت میں ہم جو بھی دعا کرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اس انسان کو چاہیے کہ جب اللہ اسے صحت دے، عافیت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا، اللہ سے کثرت سے دعا کرتے رہے۔ کچھ بھی نہیں، ہر کچھ اللہ نے آپ کو دیا، لیکن اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تو میری نعمتوں کو باقی رکھ، اے اللہ ہمیشہ دین پہ قائم رکھ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو پھیر مت دینا، بعد از ہدیتنا، ہدایت کے بعد ان دعاؤں کو ہم کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ جب کوئی مصیبت آئے گی اس وقت جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں خالی حال نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے، اور کوئی مشکل کوئی پریشانی ہمارے ساتھ ہے تو وہ مشکل اور پریشانی جو ہے وہ ہم سے دور ہونے والی ہے، کیونکہ پہلی جو حدیث بیان کی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بہت سارے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے بیوی بال بچے میں ہو، چاہے کسی اور چیز میں ہو، اگر وہ مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی آئے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی۔ ایسے نہیں ہے، وہ آسانی جب آئے گی تو آپ کو پورے چین سکون کے ساتھ آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں صبر کتنا کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی کتنا ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ احتیاط جتنا ہم کر لے، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہم اللہ کی عبادت، آج کا جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی انسان ہمارے ساتھ، جو بھی آج یہاں پہ موجود ہے، ہم جتنا اللہ کی عبادت، اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں پہ عمل کریں گے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہم رکیں گے، اللہ دنیا میں ہماری حفاظت کرے گا،
ہمارے بیوی بال بچوں کی حفاظت کرے گا، اور جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کی اس کی حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد ہی نہیں کرے گا وثبت اقدامکم، دین پہ تمہاری قدم کو ثابت قدم رکھے گا مرتے دم تک۔ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ملے؟ آج بہت سارے لوگ ان مرنے والوں کہہ رہے کہ وہ جنتی ہے، جنتی یا دوزخی کہنے کا حق ہمیں نہیں دیا گیا، کیونکہ وہی کا سلسلہ اب ختم ہو چکی۔ ہم یہ کہیں گے کہ امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ ہم کسی سے اللہ کی ذات سے کہہ سکتے کہ امید کریں گے کہ وہ شخص جنتی ہوگا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کہے ہے کہ اصل خاتمہ بالخیر اس انسان کا ہے، کہ وہ انسان نہیں جو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں مرا تو اسی کو ہم سمجھے کہ اسی کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ اصل خاتمہ بالخیر وہ انسان جو صحیح کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے تو وہ بھی خاتمہ بالخیر پہ اس کی موت ہوتی ہے۔ تو جو انسان جتنا دین اسلام پہ عمل کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین مرتے وقت بھی اسے کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں اللہ ہمارے جان و مال، ہماری عزت آبرو مال و دولت کی حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ غیبی طور پر ان کی مدد فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ۔ اے اللہ جن کے بچے شادی کے لائق ہو گئے اللہ بہتر سے بہتر جوڑا عطا فرما اللہ، ان ماں باپ کے سر سے ان کی تکلیف ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اے اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا اللہ۔ اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ان ماں باپ کو سکون عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔